اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں بات نام گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی کہ جب عقیقہ کیا آپ کے دادا عبد المطلب نے تو قریش کے لوگوں کو بھی دعوت دی، وہ لوگ بھی آئے، نام رکھا محمد۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو نام نہ کبھی پہلے ذکر ہوا نہ کبھی بعد میں کبھی سنا، یہ نام محمد کیوں رکھا؟ تو اس پر آپ کے دادا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ یہ رؤیا صالحہ تھا کہ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی پشت سے ایک زنجیر نکلتی ہے اور آسمان تک چلی جاتی ہے، پھر اسی زنجیر سے ایک زنجیر اور نکلتی ہے جو دائیں بائیں مشرق مغرب کی طرف کو پھیل جاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہ زنجیر ایک درخت کی سی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، پھر ان شاخوں سے نور پھوٹنے لگتا ہے۔ کچھ قریشی کے لوگ بھی اس کو تھام لیتے ہیں اور کچھ قریشی اس کو قطع کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو ایک نوجوان ظاہر ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں کو روک دیتا ہے۔ یہ خواب حضرت عبد المطلب نے دیکھا۔ جب کسی معبر کو انہوں نے یہ خواب بتایا تو اس تعبیر دینے والے نے کہا کہ آپ کی نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی شان مشرق و مغرب کے لوگ بیان کریں گے، جس کی حمد و ثنا، جس کی تعریف مشرق و مغرب کے لوگ کریں گے، آسمان و زمین والے اس کی تعریف کریں گے۔ ایسے ہی کچھ خواب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ والدہ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو بھی خواب میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ برگزیدہ خلائق سید الامم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، اس لیے بھی نام محمد، ان کا نام محمد رکھنا۔ تو آمنہ اور عبد المطلب دونوں کے خواب میں یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ نام محمد ہوگا۔ عبد المطلب اس مرحلے سے پہلے بھی گزر چکے تھے جب حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عبداللہ کی پیدائش سے پہلے جب چاہے زمزم کی تلاش میں عبد المطلب نے کام شروع کیا تو وہاں بیٹے حارث موجود تھے، اور حارث کی موجودگی میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے منت مانی تھی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ان میں کے ایک بیٹے کو تیری راہ میں ذبح کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو 10 بیٹے عطا فرمائے، ان میں عبداللہ بھی تھے، اور عبداللہ نام آپ کے پورے نسب میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، تو سب سے پسندیدہ نام جو حق تعالیٰ کا ہے وہ عبداللہ ہے، اور عبداللہ آپ کے والد ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، اور محمد اس لیے رکھا گیا کہ کائنات میں سب سے زیادہ حمد و ثنا جس کی بیان ہوئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نام کا ماخوذ، اس نام کی اصل اگر دیکھیں تو حمد یحمد تحمید، یہ باب تفعیل ہے۔ باب تفعیل کے اگر اس میں فاعل کو لیں گے تو وہ ہوگا محمد، میم کے زیر کے ساتھ۔
میم ثانیہ کے زیر کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہوگا حمد بیان کرنے والا۔ کوئی غلطی سے اگر محمد کی جگہ محمد کہے تو بھی غلطی نہ ہوئی، اس لیے کہ حمد حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تمام تعریفیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر اگر کہ جیسا کہ ہم اس وقت میں اور قرآن پاک سے دلیل لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد پڑھا جاتا ہے، محمد لکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا محمد الرسول اللہ، قرآن پاک نے کہا وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ ہر جگہ پر میم ثانیہ پر زبر آئی ہے، فتحہ آئی ہے، تو محمد کا معنی کیا ہوگا؟ حمد بیان کیا ہوا۔ چنانچہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمید کی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ایسے رسول کی بشارت جو آئے گا اور ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ ہم ان دونوں ناموں کو، محمد اور احمد، ان دونوں ناموں کو بغور دیکھتے ہیں تو محمد کا معنی جو اصل اس کا مادہ ہے وہ حمد سے ہے، اور حمد کے اصل معنی ہیں اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ یا کمالات اصلیہ، محاسن واقعیہ کے بیان کرنے والے کو محمد کہا جاتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے میں یہی ہے کہ وہ ایک محمد کے پیدا کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر سے محمد نکلے، اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جو اللہ اور آخرت کے دن کی توقع رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اس کے لیے اسوہ حسنہ کہاں پر ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی کوئی بھی شخص رہبر بنا لے تو ممکن ہے کہ وہ خائب و خسران کا شکار ہو، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والا، یہ بات یقینی ہے کہ وہ جنت جائے گا، یہ بات یقینی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر حق سبحانہ و تعالیٰ کو پا لے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ گمراہ ہو جائے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان میں دو باتیں چھوڑی ہیں، وہ دونوں کون سی ہیں؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم ان دونوں کو تھامے رکھو۔ وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، دوسرے اللہ کے نبی کی سنت۔ اللہ کے نبی کی سنت اپنانے والا مومن ہو سکتا ہے، منافق نہیں، کافر نہیں۔ جو مومن ہوگا حالت ایمان میں جس شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، اگر ان کو دیکھا ہے حالت ایمان میں تو صحابی بنا، اور صحابہ بننے والوں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اور قابل فخر انداز میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی اقتدا کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ صحابہ کا ماننے والا وہ بھی مومن ہو سکتا ہے، منافق یا کافر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا گمراہ اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر کے تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پیچھے چلنے والا، ان کی بات کو من عن تسلیم کرنے والا، وہ مومن ہو سکتا ہے، منافق اور کافر نہیں ہو سکتا۔ آگے اگر ہم بغور مزید محمد کا مطالعہ کریں، نام گرامی محمد کا مطالعہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خصائل حمیدہ سارے کے سارے
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے اور ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، آپ بڑے اخلاق والے ہیں، آپ بڑے اخلاق والے ہیں، ایسے اخلاق کہ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی کبھی بھی کسی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر طعن و تشنیع کی جرت نہیں کی۔ اگر کسی نے آپ کو اپنایا نہیں ہے لیکن تب بھی صادق اور امین تو وہ کہنے پر مجبور رہا، اور اس وقت میں موجودہ دور میں آپ سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت پورے عالم کی تلاش کریں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں والفضل ما شہدت به الاعداء، خوبی تو یہ ہے کہ جس کی گواہی، جس کا اعتراف دشمن بھی کرے، اور 100% حقیقت ہے کہ آپ گوگل کر لیں اور دیگر تمام ذرائع کو اپنا لیں، آپ چھان پھٹک کر لیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ کسی کو کامل و اکمل نہیں پائیں گے۔ اور اس بات کا اعتراف یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں قرآن پاک نے صاف طور پہ کہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ سب سے زیادہ بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا یہود کو پائیں گے ایمان والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والا اس کو پائیں گے وہ یہود ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اس کے بعد کہا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ایمان والوں سے قریب تر ذرا سا کچھ آپ عیسائیوں کو پائیں گے۔ لیکن ہمارے استاد مولانا شعیب صاحب دائم برکاتہم نے جب ہمیں یہ آیت پڑھائی تھی تو ارشاد فرمایا کہ اس وقت یہود و نصارہ دونوں ایک پچ پر ہیں، دونوں ایک پیج پر ہیں، ایک جگہ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کی سازش میں، کسی بھی طرح کے ہمارے خلاف کارروائی میں دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ حقیقت آنکھوں دیکھا حال ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ صغیر میں علی ابن زید کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایک شعر پڑھا کرتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، نبوت کے ملنے سے پہلے۔ وہ کہتے تھے وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، اس کا حوالہ فتح الباری کے اندر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فذو العرش محمود، عرش والا تو محمود ہے، وهذا محمد، اور یہ محمد ہیں۔ عرش والا محمود ہے، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور یہ محمد ہیں، ان کی بھی تعریف بیان ہوتی ہے۔ یہ شعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوان میں بھی ملتا ہے۔ ہم اگلی بات کرتے ہیں دوسرے نام گرامی احمد پر، چونکہ یہ دونوں نام حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے ہیں۔ مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد آنے والے رسول کی تصدیق کرنے والا ہوں، ان کی بشارت دینے والا ہوں، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ احمد بعض کے نزدیک اسم مفعول کے معنی میں ہے، اور اگر اسم مفعول سے لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا ایسی ذات جس کو بہت زیادہ سراہا گیا ہو، بہت زیادہ جس کی تحمید بیان کی گئی ہو، اور اس پر تو میں، آپ اور ہمارا قرآن پاک بھی شاہد ہے۔ قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور ان اللہ وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، اللہ اور ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں کس پر؟ علی النبی، اپنے حبیب پر۔ پھر تم لوگ کیا کرو اے ایمان والو، تم لوگ کیا کرو؟ صلو علیہ وسلم تسلیما، درود و سلام بھیجو۔
ہمارا بھی کام یہ لگا دیا گیا۔ یہاں پر ہم ایک بات خاص طور سے ذکر کرتے ہیں کہ جبریل امین تشریف لائے اور نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے آمین کہا، 3 مرتبہ کہا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ ایسی کیا بات تھی کہ جو ہم نے آج آپ سے پہلی مرتبہ دیکھی، اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی کہ آپ نے آمین فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل تشریف لائے تھے، انہوں نے بد دعائیں دیں، 3 بد دعائیں دیں اور میں نے اس پر آمین کہا۔ وہ 3 بد دعاؤں میں ایک یہ تھا کہ جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود و سلام نہ پڑھے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود و سلام نہ پڑھے۔ آپ علیہ السلام نے جبریل امین کی اس بد دعا پر آمین کہا۔ دوسری بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کے روزے ملیں اور اس کی مغفرت نہ ہو، آپ نے آمین کہا۔ تیسری بد دعا یہ تھی جس کو بوڑھے والدین ملیں اور وہ ان کی مغفرت نہ کرا سکے، آپ نے آمین کہا۔ 3 آمینیں۔ فائدے میں حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف اور صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہوتی یہی کافی تھا۔ جبریل امین کی بد دعا ہوتی، یہ میرے الفاظ ہیں، جبریل امین کی بد دعا ہوتی یہی کافی تھا، لیکن جبریل امین کی بد دعا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، کیا بچا؟ کیا بچا؟ آپ علیہ السلام نے طائف کے پہاڑوں کے درمیان میں ہونے والے اپنے ساتھ واقع اور حادثے پر بد دعا نہیں دی۔ وہاں آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کہا شاید کہ ان کی اولادوں میں، وہاں آپ خاموش ہو گئے۔ صرف یہی نہیں تھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ نے بد دعا نہیں دی، بلکہ وحشی آئے، آپ علیہ السلام کے اس دربار میں پیش ہوئے، تلواریں نکلنا شروع ہوئیں، چمکتی ہوئی تلواروں کے درمیان میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنے دو، آنے دو، تو نے کیسے قتل کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے اپنے رضاعی بھائی اور چچا حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی۔ وحشی آئے، قبول فرمایا، وحشی آئے، کہا میرے سامنے نہ آنا، لیکن تمہارے لیے بھی کلمہ ہے، یہاں وحشی کا قرض لگتا ہے میرے اوپر۔ حضرت وحشی نے اس قرض کو اتارا، آپ کے دکھ کے قرض کو اتارا۔ اسود عنسی نے جب مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس موقع پر یہاں سے جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا، غزوہ کے لیے صحابی روانہ ہو رہے تھے، لشکر تیار تھا، اور اس کے امیر اسامہ بن زید، مامورین میں ابو بکر، یہاں نبی علیہ السلام کی رحلت اور اگلا سفر، یہاں وحشی نے وہ والا نیزہ نکالا جس سے حمزہ کو شہید کیا تھا، اس کا تیل پانی سیدھا کیا، کیا قرضہ اتارنا ہے۔ مسیلمہ کا قتل حضرت وحشی کے حصے میں آیا، کمال کام کیا انہوں نے، اور جب یہ عبارت پڑھتا ہوں مزہ آتا ہے کہ واقعی کمال کام کیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھ کے لمحے میں رضائی بھائی حمزہ اور سگے چچا حمزہ، آپ نے ان کے خلاف بد دعا نہیں دی، ہندہ کو بد دعا نہیں دی جس نے کلیجہ چبایا تھا، لیکن یہاں پر جبریل امین کی بد دعا پر آپ نے آمین کہا ہے۔ لازم ہے ہر امتی کے اوپر کہ جب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی پیش ہو، واجب ہے کم از کم 1 مرتبہ کے درود و سلام پڑھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ یہ بات سابقہ انبیاء جن نے آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، ان تمام نے آپ کو احمد بتلایا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمادین بتلایا۔ حمادین
حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ چنانچہ آج تک 1440 سال گزر چکے ہیں، ہم آج تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمید بھی بیان کرتے ہیں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ اعزاز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اگر ہم پیچھے کی امتوں کا جائزہ لیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی نبوت کے زمانے کو 950 سال کا عرصہ شامل ہے، 950 سال، لیکن ہمارا زمانہ ان سے بڑھ گیا۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ جو نبوت کی ہے وہ 23 سال ہے اور ہماری عمر 1442 ہے، اور آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ گرامی ہمارے درمیان میں جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور کسی بھی عمل کے ساتھ، خواہ وہ ہمارا کھانا پینا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، سفر حضر ہو، ہمیں حمد و ثنا کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ایسی امت آئے گی جو اوپر چڑھے گی تو تکبیر کہے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایسی امت ہے الحمدللہ۔ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم اپنے ہر امر کے اندر، ایک حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ فارغ ہے، وہ ابتر ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحمید تو ہوئی، بسم اللہ سے شروع کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا نام لیں گے، تحمید ہوگی۔ حمد و ثنا بیان کرنے والے لوگ ہیں ہم۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام پر آخرت کے دن میں تمام محامد منکشف ہوں گے، آپ کو مقام محمود بھی عطا فرمایا گیا اور لواء حمد، آپ نے ارشاد فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، لواء الحمد یہ حمد کا جھنڈا ہے جس کے نیچے امت جمع ہوگی، یہ بھی دست محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا، یہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس ہوگا، مقام محمود بھی آپ کو عطا ہوا۔ اور تمام تر کلمات الہیہ کے اندر ہم ذرا چھان پھٹک کے دیکھیں تو قرآن پاک بہت سارے کاموں کے آخر میں خود کہتا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن پاک کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن پاک کہتا ہے کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ قرآن پاک کہتا ہے حدیث میں آتا ہے آئبونا تائبونا لربنا حامدون۔ اسی لیے ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔